کچھ بات بن پڑتی نہیں ہے بڑھاپا بھی غنیمت گھر جوانی ہو چکی یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی اور جاگنا ہے جاگنے افلاک کے سائے تلے جاگنا ہے جاگنے افلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے اے غافل انسا ہوش میں آؤ رحمت کی آغوش میں آؤ کسی وقت بھی مر سکتے ہو اسی لیے اب ہوش میں آؤ معزز سامعین بزم ابھی میں نے خطبہ مسلمہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اور ہم نے نہیں پیدا کیا مگر انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے حضرات اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں اس انداز میں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام اور اسی انداز سے پڑھیں اس انداز سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود بابا سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اس سے پتہ کیا چلا کہ انسان اور جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ وہ انسان اور جنات میری عبادت کریں اور عبادت کرنے کے بعد مجھ سے معرفت حاصل کریں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ قول باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ یعنی اے انسان محتاجی کو تمہارے محتاجی کے دروازوں کو کھول دوں اگر تم ایسا نہیں کرو گے اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں مصروفات نہ تو میں تمہاری محتاجی کے دروازوں کو بند کر دوں گا اللہ اکبر اس سے پتہ کیا چلا کہ ہمیں اور آپ کو خوب زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے اللہ تبارک یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں لیکن سب سے افضل طریقہ سب سے افضل عبادت نماز ہے یوں تو نماز بھی اللہ کی عبادت ہے حج بھی اللہ کی عبادت ہے روزہ بھی اللہ کی عبادت ہے اور زکوٰۃ دینا بھی اللہ کی عبادت ہے حضرات اب اس میں زکوٰۃ وہی دے گا جو مالک نصاب ہوگا اگر مالک نصاب نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا حج وہی کرے گا جو حج پر استطاعت رکھتا ہو اگر وہ حج پر استطاعت نہیں رکھتا ہے تو وہ حج نہیں کرے گا لیکن قربان جاؤ نماز ایک ایسی عبادت ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو مالک نصاب بھی پڑھتا ہے جس کو مالک نصاب بھی رکھتا ہے جس کو بے مالک نصاب بھی پڑھتا ہے وہ عبادت نماز ہے نماز افضل عبادت
نماز دین کا ستون ہے، نماز چہرے کا نور ہے۔ یاد رکھو میرے دوست، قیامت کے دن نہ تمہارا کوئی دوست کام آئے گا، نہ تمہارا کوئی ساتھی کام آئے گا، نہ تمہارے کوئی احباب کام آئیں گے۔ اگر میدان محشر میں کوئی چیز کام آئے گی تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز کام آئے گی۔ معزز سامعین اکرام، بندے نے عالم خیال میں تصور کیا کہ اے اللہ، تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بے شک ہم تیری عبادت کریں گے، لیکن جو دنیا کے اخراجات ہیں ان کو بھی تو پورا کرنا ہے۔ تو عالم خیال میں اس بندے کو جواب ملتا ہے کہ اے بندے، اگر تو نبی کے طریقے پر تجارت کرے گا تو وہ تیری عبادت میں شامل ہوگا، اگر تو نبی کے طریقے پر چلے گا تو وہ تیرا چلنا عبادت ہوگا، اگر تو نبی کے طریقے پر بیٹھے گا تو وہ تیرا بیٹھنا عبادت میں لکھا جائے گا، اگر تو نبی کے طریقے پر بولے گا تو وہ تیرا بولنا عبادت لکھا جائے گا۔ نبی کا ہر فعل، ہر قول ہمارے لیے نصیحت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز کو خوب پڑھے۔ حضرات گرامی، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے سے بڑا آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا چہرہ خوبصورت ہو جائے اور طرح طرح کی کریمیں لگاتا ہے، کوئی بیک سی لگا رہا ہے، کوئی بیک ای لگا رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی بیک ڈی لگا رہا ہے، طرح طرح کی اس اپنے چہروں پر اس طرف کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھول گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز کی پابندی کی اس کے چہرے پر نور عطا کر دیا جائے گا، اور جس نے فجر کی نماز کی پابندی نہ کی تو اس کے چہرے پر نور کو ختم کر دیا جائے گا۔ اگر آپ لوگ اپنے چہرے پر نور رکھنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز کی پابندی کرو۔ اور ہم لوگ در بدر تجارت کے لیے بھٹکتے رہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں مال پیدا ہو جائے، وہاں سے مال ہمیں پیدا ہو جائے، تو تمہیں مال کہاں سے پیدا ہوگا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ظہر کی نماز کی پابندی کی اس کے رزق میں برکت عطا فرما دی جائے گی۔ اب بتاؤ کہ برکت کہاں ہے؟ بے شک برکت نماز میں ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آج کل کی نئی جنریشن، آج کل کے نئے بچے، آج کل کے نئے آدمی جم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جم کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر طاقت آ جائے، طرح طرح کے ہنڈورا ماس کھا رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر طاقت آ جائے، طرح طرح کے کیپسول کھا رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر طاقت آ جائے، پھر بھی ان کے اندر طاقت نہیں آ رہی ہے۔ وہ انسان بھول گئے ہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ طاقت نماز میں ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عصر کی نماز کی پابندی کی اس کے جسم میں طاقت عطا فرما دی جائے گی، اور جس نے عصر کی نماز کی پابندی نہیں کی اس کے جسم سے طاقت چھین لی جائے گی۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے جسم کے اندر طاقت پیدا کرنا ہے تو نماز عصر کی پابندی کریں۔ یوں تو 5 وقت کی ہمیں نماز کی پابندی کرنا چاہیے، لیکن ہر نماز کی الگ الگ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ مغرب کی نماز کی فضیلت کیا ہے وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ آج جب یہ ہماری مائیں مولانا صاحب کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے مولانا صاحب کوئی دعا کر دیجئے، کوئی تعویذ بنا دیجئے، میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا ہے، میرا فرما بردار نہیں ہے، میں اس سے کوئی بات کہتی ہوں تو وہ ڈر جاتا ہے، مجھ سے کہتا ہے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو مولانا صاحب کو ایسا تعویذ بنا دو کہ جس سے میرا بچہ میرا کہنا ماننے لگے۔ تو ان ماؤں سے کہہ دو، ان بھائیوں سے کہہ دو، ان باپوں سے کہہ دو کہ تمہیں نہیں پتا، تم اصل مقصد بھول چکے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر تمہیں بچوں کی فرما برداری چاہیے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مغرب کی نماز کی پابندی کی، جس نے مغرب
مغرب کی نماز کی پابندی کی، اس کے بچے اس کے فرمانبردار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر تم اپنے بچوں کو فرمانبردار بنانا چاہتے ہو تو مغرب کی نماز کی پابندی کرو۔ اور عشاء کی نماز کی کیا کیا فضیلت ہے آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ ہم لوگ سکون کو ڈھونڈ رہے ہیں، چین کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ سکون کہاں ہے؟ چین کہاں ہے؟ ہم اپنے گھروں میں سکون کے لیے ایسیاں لگائے بیٹھے ہیں، ٹھنڈے پنکھے لگائے بیٹھے ہیں، اچھی اچھی گاڑیاں لیے بیٹھے ہیں، لیکن سکون نہیں ملتا۔ رات میں جب بستر پر جاتے ہیں تو گڑبڑ بدلتے رہتے ہیں، گڑبڑ بدلتے بدلتے پوری رات گزر جاتی ہے۔ تب کیا سمجھ میں آتا ہے؟ لوگ موبائل چلانے لگتے ہیں، کسی نہ کسی کام میں ویست ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی دھیان سے سن لیں، وہ بھی دھیان سے سن لیں، تمہاری بے چینی کا سبب تمہارے خود عمل ہے، کیونکہ تم اپنا اصل مقصد بھول چکے ہو۔ میں پھر آپ کو دھیان دلاتا ہوں، اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ اسی نماز میں ایک وقت عشاء کا ہے، اسی عشاء کے وقت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز کی پابندی کی اس کی نیند میں راحت و سکون عطا کر دیا جائے گا۔ کہاں سکون ڈھونڈ رہے ہو؟ سکون تمہیں بنگلوں میں نہیں ملے گا، سکون تمہیں گاڑیوں میں نہیں ملے گا، سکون تمہیں ایسیوں میں نہیں ملے گا، سکون ملے گا تو تمہیں نماز میں ملے گا، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں سکون ہے، نماز میں چہرے کا نور ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ جو اور اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کے صدقے میں اس کے گھر میں رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنی رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ افضل العبادت یعنی نماز کی بدولت ہے۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، یہ پانچوں نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے۔ اور کیا فرض کیا ہے؟ روزہ بھی ہم پر فرض کیا ہے، حج بھی ہم پر فرض کیا ہے، زکوٰۃ بھی ہم پر فرض کی ہے۔ لیکن ان چاروں میں سب سے افضل جو عبادت ہے وہ عبادت نماز ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ ہمیں اور آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ ہم گھر پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، باہر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت بہت ہے، بہت ساری فضیلت ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جب اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد میں نکل جاتے ہیں، سیر و تفریح کرتے رہتے ہیں، پتہ چلا ادھر مؤذن نے اذان بھی دے دی اور اقامت بھی کر دی، اور پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت جب سلام پھیرنے کا وقت آیا تب ہمارا جا کر وہاں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ ہم لوگ یہاں پر اپنے دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، جو نماز سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے اور نماز کا طریقہ بھی ہم پر فرض ہے۔ اسی لیے تو بزم میں کبھی نماز کا طریقہ بیان کرنے کے لیے آپ سے کہا جاتا ہے، کبھی زکوٰۃ دینے کا طریقہ بیان کرنے کے لیے آپ سے کہا جاتا ہے، اور بہت سارے طریقے آپ سے بیان کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں۔ پر میں آپ لوگوں سے بہت انتظار کرتا ہوں